بہرحال اس کے لیے اصطلاحات تو بے شمار ہیں، لیکن یہاں میں اس کی 3 منزلوں کو بیان کرنے سے پہلے جو اس کی شرط لازم ہے، کیونکہ پہلی 2 منزلوں کے بعد میں نے کہا کہ ان دونوں منزلوں پر اصل ہتھیار قرآن ہے، جاہدہم بہی جہادا کبیرا، اور ان دونوں کے لیے کسی منظم جماعت کا ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن اس منزل کے لیے لازم ہے ایک ایسی منظم جماعت وجود میں آئے جو اس دعوت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک قومی بنیاد پر کوئی ایک گروہ ہے آ گیا ہے، اب تو ظاہر بات ہے مسلمان اقوام ہیں، قومی سطح پر کوئی جد و جہد ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جمع ہو جائے، نہیں، جو اس دعوت بندگی رب کی بنیاد پر، جو اس شہادت علی الناس کی بنیاد پر جو لوگ شعوری طور پر اسے قبول کر کے آئیں، ان پر مشتمل ایک منظم جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اس تیسری منزل یہ اس کے لیے شرط لازم ہے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسے ہی اس تیسری منزل کے جہاد کے لیے، اسے اقامت دین کا جہاد کہیں، اسے اسلامی انقلاب کا جہاد کہیں، اسے غلبہ دین کی جد و جہد کہیں، اس کے لیے شرط لازم ہے ایک منظم جماعت ایسے لوگوں کی جنہوں نے اسلام کو، ایمان کو شعوری طور پر قبول کیا ہو، جو اپنے نفس سے جہاد کی منزل جو ہے وہ سر کر کے آئے ہوں، اپنے نفس کو تابع کر چکے ہوں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے، ایسے لوگ جمع ہو ایک منظم جماعت کی شکل میں، یہ شرط لازم ہے۔ یہ اگر شرط پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ کی منزل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جہاد فی سبیل الحریہ ہو جسے نام دے دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ کا، وہ کسی اور نوعیت کا جہاد ہو جس کو کوئی نام دے دیا گیا ہو جہاد فی سبیل اللہ کا، جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ شرط لازم ہے اس کے لیے، جیسے کہ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا علیکم بالجماعہ، جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ، جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں اور کسی عمارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پوری امت جو ہے وہ بس ایک جماعت ہے، اس کا امام کون ہے؟ پھر بتاؤ، لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ، کوئی امیر ہے پوری امت کا؟ نہیں ہے تو پھر یہ جماعت نہیں ہے۔ یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہ جو امت کی وحدت کے سب سے بڑے ہودی خواہ تھے، آخر کار انہیں ماننا پڑا کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز، انہوں نے اس وقت کہا تھا اپنے خطبات کے اندر، آج میں کہہ رہا ہوں وہ در حقیقت وہ اب نمبر آف مسلم کنٹریز وہ ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ملک ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ان کے حقوق ہیں، المسلم علی المسلم للمسلم علی المسلم ستۃ، حقوق ہیں وہ رہیں گے، لیکن امت و جماعت تو وہ نہیں ہے۔ تو ید اللہ علی الجماعہ علیکم بالجماعہ اور لا اسلام الا بالجماعہ، یہ اثر ہے حضرت عمر کا، اور اثر کو بھی حدیث شمار کیا جاتا ہے۔ خبر اور اثر، خبر وہ ہے جو حضور کا قول یا فعل یا تقریر ہو، اور کسی صحابی کا قول یا فعل یا تقریر یہ اثر ہے، ان دونوں کو جمع کرتے تو حدیث بنتی ہے۔ تو یہ بھی حدیث ہے، لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ، اسلام کی جماعت کے بغیر نہیں، جماعت امیر کے بغیر نہیں، اور امیر کا فائدہ کیا اگر اس کا حکم سنا نہ جائے، اور سننے کا فائدہ کیا اگر اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ اور یہاں میں وہ حدیث آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں اس موضوع پر، ضربۂ سلام جو ہے اس موضوع پر حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، یہ 2 کتابوں میں ہے یہ حدیث، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی، ایک جگہ پر یہ اضافی الفاظ ہیں اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، یہ 5 ارکان ہیں اقامت دین کے، یہ تیسری منزل کے 5 ارکان ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ جماعت، اور جماعت نہیں ڈھیلی ڈھالی نہیں، کوئی ایسوسی ایشن نہیں، کوئی انجمن نہیں، کوئی موب نہیں، نہیں، جماعت سب و طاعت والی جماعت، وہ ڈسپلن کے لسن اینڈ اوبے، سب و طاعت، اور یہ جماعت ہوگی جو ہجرت اور جہاد کے مراحل طے کرے گی۔ اور ہجرت کے ضمن میں بھی پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہجرت کہاں سے شروع ہوئی؟ افضل ترین بنیادی ہجرت کیا ہے؟ افضل کون سی ہجرت ہے؟ کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں۔ افضل الجہاد ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ،
دونوں کو دیکھیں گے تو جڑ گئے یہ تو نفی اور اس بات ایک ہی شے کی ہے. ہر اس شے کو چھوڑ دینا جو اللہ کو ناپسند ہے، اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع بنانا ہے، تو ایک ہی شے ہے. ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ہجرت اور جہاد. حرام شے کو چھوڑ دینا یہ جو ہے ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو پھر اس بات کے لیے تیار کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑے، مجبور کرے، اسے مجبور کرنا، یہ جہاد ہے نفس کے خلاف. تو یہ جڑ میں دونوں مل جاتے ہیں. ٹاپ پر جا کر ہجرت کیا ہے؟ جب یہ جہاد تیسری منزل کا جہاد بھی آخری منزل میں پہنچتا ہے، اس کی بھی 3 سٹیجز ہیں، اس وقت پھر یہ ہے کہ اپنا گھر بار فیملی سب کو چھوڑ کر کسی ایک جگہ پر آ جانا. یہ ہجرت مدینہ جو ہے یہ فرض تھی. جنہوں نے نہیں کیا انہیں منافق قرار دیا گیا. ان کے کوئی حقوق مسلمانوں پر نہیں رہے. ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا. جب تک ہجرت نہیں کرتے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کے کوئی حقوق تم پر نہیں، ان کی کوئی ذمہ داریاں تم پر نہیں. یہ ہجرت لازم. اور پھر آخری منزل قتال، یہ جہاد کی آخری منزل آئے گی. اوپر جا کر یہ جو ذرا سے ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے، لیکن ہے وہاں بھی جڑے ہوئے. لیکن در حقیقت یہ دونوں ہجرت و جہاد ایک ہی پروسیس، ایک ہی فینومینن کے 2 اسپیکٹس ہیں. ان دونوں کو کرنے کے لیے ایک جماعت چاہیے جو منظم ہو. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. رواہ امام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ. اب اس میں جو 3 ہیں سب سٹیجز کہہ لیجئے، 3 درمیانی منزلیں، وہ جماعت جو میں نے عرض کیا کہ وہ اصل میں سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اب اس جہاد کا. تیسری منزل کا جہاد وہ جماعت ہے جو اس منزل سے گزر کر آ چکی ہے، نفس کے خلاف جہاد کر کے اور اسے اللہ کا مطیع بنا چکی ہے، دعوت و تبلیغ کے حق کا حق ادا کر چکی ہے. وہ جماعت وہ اب انقلابی مرحلے کے لیے، اقامت دین کے لیے جب آغاز کرے گی تو پہلا مرحلہ ہوگا پیسو ریزسٹنس. ماحول ریٹیلیٹ کرے گا، وربل اور فزیکل پرسیکیوشن آئے گی. پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے، دیوانے ہیں. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری باتیں کہی گئی محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. مجنون، شاعر، ساحر، مسحور، اکتتبہ، ڈکٹیشن لے لیتے ہیں. ایک اجمی غلام گھر میں بند کیا ہوا ہے، اس سے ایک ڈکٹیشن لیتے ہیں، تورات اور انجیل کی باتیں اس سے سیکھتے ہیں، اور ہم پہ آ کر ڈراؤ جماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی. ساری باتیں سننی پڑی. وربل پرسیکیوشن اور اس کے بعد فزیکل پرسیکیوشن جو ہوئی ہے، خود حضور پر جو کچھ بیتا ہے. اور پھر جو خاص طور پر کمزور طبقات تھے، غلام تھے، نوجوان تھے، نوجوانوں پر بزرگوں کو حق تھا جو چاہے کرتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے خاندان کے چشم و چراغ، ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر انہیں لپیٹا اور دھواں دے دیا، دم گھٹ رہا تھا. سعد بن ابی وقاص، ان کی ماں نے جو ہے مرن پر رکھ لیا ہے. مصعب بن عمیر برہنہ کر کے گھر سے نکال دیے گئے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے حضرت عثمان نے اپنی زوجہ محترمہ حضور کی جو صاحبزادی تھی ان کے ساتھ ہجرت کی حبشہ کی طرف. غلاموں کا جو ہو رہا تھا معاملہ وہ سب کو معلوم ہے، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس دور میں حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، نو ریٹیلیشن، ہاتھ روکے رکھو. اس لیے کہ یو ہیو ٹو بائی ٹائم، تمہیں ابھی وقت چاہیے. ابھی تم تھوڑے ہو، تمہارا بیس بڑا محدود ہے، لمیٹڈ بیس ہے. تم اگر اس حالت میں ریٹیلیٹ کرو گے، تم وائلنٹ ہو جاؤ گے تو کرش کر دیے جاؤ گے. ابھی میں پھر وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یو ہیو ٹو بائی ٹائم، تمہیں وقت چاہیے، اور اس وقت کے لیے تم صبر کرو، ہاتھ بندے رکھو. ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، جو بھی جبر کیا جائے، تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ بھون دیا جائے، کوئی اپنے دفاع میں بھی ہاتھ مت اٹھاؤ. یہ ہے پیسو ریزسٹنس. مکی دور میں 8 برس تک کم سے کم یہ جاری رہا. اس لیے کہ میں نے 4 اس لیے نکال دیے کہ فزیکل پرسیکیوشن کا آغاز جو ہے وہ 4تھے سال سے ہوا ہے، تو 3 سال نکال دینے چاہیے. 9 برس تک یہی تھا. دس واز دی آرڈر آف دی ڈے، نو ریٹیلیشن وٹس ایور، ٹیک آل پرسیکیوشن، ہینڈ فولڈڈ، ہاتھ بندے رکھو. یہ پہلا مرحلہ ہے. اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے معاشرے کی، اس کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ان کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہیں. بلال کو کیوں مارا امیہ ابن خلف نے؟ اس طرح مارا ہے، حیوانوں